میں جدہ گیا تو وہاں ایک دوست کے ہاں ٹھہرا، تو اس گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں تھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ تو اس کا دوست بھی تھا ساتھ، تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کاروبار نہیں کرتا، بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، تو اب یہ پاکستان جا رہا ہے، تو جب بھی بازار جاتا ہے 10-20 کھلونے خرید لاتا ہے، تو یہ کتنی بوریاں کھلونوں کی بھر گئی ہیں، تو یہ بک کروائے گا، ایسے تو نہیں اتنے جا سکتے۔ تو یار اتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا اور باپ ملنے جا رہا ہے، تو اس نے کھلونے جمع کیے۔ لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہو، کہا جاؤ لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ، ہاتھ میں چھری لے جاؤ۔ حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹے کو لے کر نکلے۔ یار بیٹا ان فوان شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو، تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو، اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو، عصائے پیری ہو، رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو، اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے۔ ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا، حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا۔ پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے۔ کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سوچ کے بات کر، وہ باپ ہے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا، اللہ سے کتنی رو رو کے دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا۔ کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا، راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ رہا، اسماعیل پتہ ہے تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کدھر؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا تم سوچ کے بات کرو۔ ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے، اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے؟ کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی اور راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ بیٹے پر سختہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اللہ اکبر، فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا۔ فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا، السکوت من الرضا، تو سکوت بھی رضا سے ہے، اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی، اور جب اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے، یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کے بات کی۔ بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے، ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے، ما تؤمر، جو بھی حکم ہو، ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے،
اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ہے ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ کہا نہیں، تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا، لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تھا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور؟ اللہ اکبر، دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا، اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ منظر دیکھا تو ابراہیم ابھی کوئی سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، اتنے میں وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر، آج ہمیں اس سنت کو باقی رکھ کر کے ہمیں وہ یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ میرے ایسے بندے کہ جو میرے حکم پہ اپنی سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو تمہاری محبوب چیز ہے اس کو راہ خدا میں جب تک قربان کرنے کا جذبہ نہیں پاؤ گے تب تک تمہیں وہ منزل نصیب سعادت کی نہیں ہوگی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی باپ کے، ایک ہی ماں کے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی اچھا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھا کما رہا ہوتا ہے۔ والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا غریب بچہ ہے یا ہماری غریب بچی ہے اس کی بھی ضروریات پوری ہوں، وہ بھی تھوڑا سا خوشحالی کی زندگی گزارے۔ اب ایسی جگہ پہ اگر آپ
اپنے اس غریب بہن بھائی کی خدمت کرتے ہیں، انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو کیا اس میں شک ہے کہ والدین اس سے خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بھائی فلاں بہن اس کے گھر میں اس چیز کی کمی ہے، آپ پوری کر دیں۔ عید کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو ان کے گھر میں ابھی نئے سوٹ سلوانے کے یا کوئی اور اس طرح کی چیزوں کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو وہ چیزیں مہیا کر دیں، اور والدہ والد کے ذریعے ہی کر دیں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ دیں، آپ والدین کے ذریعے کر دیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ خوشی کی اور صورت کیا ہوگی؟ بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا لحاظ مروت کے اندر بچے کو بولتے نہیں کہ بچے پہ بوجھ ہوگا، اس کو ہم بولیں گے کہ تم ان کا بھی یہ کام کر دو، ان کی بھی یہ ضرورت پوری کر دو، اس پہ بوجھ ہوگا، یہ محسوس نہ کر لے، تو والدین اس وجہ سے نہیں کہتے۔ لیکن اگر ہمارے اندر عقل ہے اور ہمیں اس کی سینس ہے، تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی رضائے الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص 3 دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ فقہا نے ایک سیدھا سا ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہے جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے۔ جو جانور آپ نے خریدا تو وہ ذبح کے وقت عیب دار ہو گیا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، ذبح کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جانور ہے وہ فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو تو وہ افضل ہے۔ 2 جانور کرنے کی بجائے 1 جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے۔ نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی قیمت۔ زکوٰۃ کے نصاب میں قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ ان عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ بعض اوقات گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہوگی۔ قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی ہے، تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے۔ سارا اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ہے۔ جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے۔ جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کے گھر رکھ سکتے ہیں، کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال اگر بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائیں، چونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں۔ مدارس دینیہ کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں مدارس دینیہ کے لیے، مساجد کے لیے اور خانقاہوں کے لیے امراء، رؤساء اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسق چلتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ 8-8، 5-5، 6-6 جو ہے وہ ایکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اس کے محاصل سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اب تو مدارس دینیہ کا انحصار رہ ہی قربانی کی کھالوں، زکوٰۃ فنڈ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش سے رہ گیا ہے۔ اس لیے اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی کی کھالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیہ کے اندر پہنچائیں۔ اور آپ کے سامنے جامعۃ المصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے، اور یہاں سے نکل کر
اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے میں گئے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم ساری زندگی تو نہیں بیٹھ رہیں گے، ایک وقت عمر کا زندگی کا ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے۔ تو یہ دارالعلوم اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے۔ سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے۔ آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ، اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں۔ جس طرح عشق کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس مرکز سے آپ پیار کریں، اس مرکز سے آپ محبت کریں۔ یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکن ہونا چاہیے، چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور غیر مسلم بھی اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور مسلمان عمل کی راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں، اور یہاں سے صاف سیدھا اور پیارا سا پیغام پوری دنیا پہ پہنچ رہا ہے۔ ایک ہے قربانی کرنا اور پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ یہ کام کرو، پر کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی، ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد پھر حضور نے جس عمل کو افضل ترین قرار دیا وہ حج بیت اللہ ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی، تو اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، رائنائی دیکھیں، اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، وہ جو رانائی۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں
ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ راہ ہدایت کے اتنے سارے راستے کھولتا ہے کہ انسان روشنیاں دیکھتے دیکھتے، حاصل کرتے کرتے اپنے سارے دامن کو کرم سے بھر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بعض چیزیں ایک دفعہ بیان کی، بعض کو 2 دفعہ بیان کیا، لیکن بعض چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جسے بار بار بیان کیا گیا۔ کائنات کے رب نے، کائنات کے مالک نے، خلاق عالم نے بعض چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کے تذکرے بار بار کیے۔ اسی طرح بعض شخصیات، بعض انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کی حیات مبارکہ کو قرآن پاک نے متعدد جہتوں سے، کئی حوالوں سے بیان کیا، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کی سیرت کے کئی عنوانات قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان کیے تو یہ بات بڑی درست ہوگی۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کا مناظرہ، ان کا آگ میں جانا، ان کا اپنی قوم کو سمجھانا، حضرت ابراہیم کی جو رب نے آزمائش کی اس کا ذکر کرنا، 60 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری سورہ ابراہیم جناب ابراہیم کے نام کی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا مانگنا، پھر بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس بیٹے کا وادی غیر ذی زارعین میں اپنی ماں سمیت حضرت ابراہیم کا چھوڑ کے آنا، پھر اس بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس کا ذبح ہونا، ہر چیز ہی قرآن نے بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا، اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، ہر مشرک سے جدا تھے، بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا۔ اتنی باتیں بیان کی، اتنا ذکر کیا، اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی، اور پھر حد ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، گہرا دوست، گہرا۔ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے، آقا دو عالم نے، نبی رحمت نے، سرور سروراں، شاہ حسینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے بالکل مشابہ تم نے دیکھنا ہو نا صورت اور سیرت میں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں۔ اتنی محبت۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کا یہ والا تذکرہ سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا کتنا کو پیار بیٹھ جاتا ہوگا، کتنی کی محبت چمکتی ہوگی، کتنا کو رنگ نکھرتا ہوگا۔ اور دل ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کا دل، قرآن کو سمجھنے سیکھنے والے کا دل مائل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کی طرف۔ ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی گفتگو اور ان کی سیرت کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، محب ہو جانے کو دل کرتا ہے، اتنا اللہ نے حضرت ابراہیم سے پیار فرمایا ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا نابینا پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ نابینا کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر قربانی لازم نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص مسافر ہے، ٹھیک ہے، یا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، صاحب نصاب ہے لیکن نابالغ ہے، چونکہ اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر نابینا شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، تو اس کا نابینا ہونا اس بات کی رکاوٹ نہیں بنے گا کہ اس کے اوپر قربانی لازم نہ ہوتی ہو، اس کو قربانی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح معذور ہے، جی بالکل، یہ کوئی ایسی وہ عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر قربانی ساقط ہو جاتی ہو، قربانی لازم نہ ہوتی ہو۔ اگر دوسروں کی طرح یہ بھی صاحب استطاعت ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی۔ نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا۔ بابل میں ہر دروازے پر نمرود کا بت رکھا ہوا تھا، جو شہر میں داخل ہوتا اس کو اس بت کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑتی۔
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا نور دے کر کے اس دنیا کے اوپر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رویے جو ان بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت آزردہ تھے۔ قوم سال میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا کرتی تھی شہر سے باہر، اور سب وہاں جایا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا، رقص و سرود کی محافل ہوتی۔ جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے، کہا کہ آپ بھی آئیے، فرمایا انی سقیم، میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں، تنگ دل ہوں، تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں، تو کہا کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں؟ مجسمے ہیں پتھر کے۔ تو دوسرا سوال کیا، ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو، کچھ بولو نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو، تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، چورا چورا کر دیا۔ الا کبیر اللہم، جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا، اس سے کوئی صلح نہیں تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا۔ اب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے، ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آ کے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے۔ تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی۔ ان کے پروہت چیخنے لگے، پجاری رونے لگے، اور عجیب شور مچ گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا ہے۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، آیان سلطنت جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھتی جوانی، عنفوان شباب، پیشانی پہ چمکتا ہوا نور، روشن اور تاباں چہرہ، توحید کا اجالا آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا، زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ، دربار میں پہنچے، جذبات سے بھرے ہوئے تھے، بفر سب بول پڑے، کوئی ادھر سے شور مچ گیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا؟ ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے، آنکھیں ہیں کہ نوچ لیں گی جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ جلاد تیار کھڑے تھے کہ حکم شاہی آئے اور ہم تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں۔ آگے سے جواب سنیے کیا آتا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، کب بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے۔ اچھا یہ نہیں بولتا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، یہ کاٹ تو کلہاڑے کی کاٹ سے بھی سخت تھی۔ یہ جو بپھر کے اچھل کے باتیں کر رہے تھے، اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، اور اندر سے ضمیر نے کیا آواز دی، تم خود ہی ظالم ہو، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آیان سلطنت بھی، اور بڑے بڑے پروہت، اور بڑے بڑے پجاری، اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وزیر مشیر، سب کے سر جھک گئے، اور جھکے ہوئے سر سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے، اور بولتے کیا ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ بس اسی موقع کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم۔ پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغمبر بولنے لگا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کا افسوس ہے تمہارے اوپر، ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم، یہ کاٹ ہے جو کلہاڑے سے بھی سخت ہے، یہ ضرب لگ رہی ہے، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ جب جواب نہ ہو، دلیل اور استدلال کی زبان بند ہو جائے تو پھر اونچے ہتھ کنڈوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، کیسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایک چیخا جلائی گئی، ہزاروں من ایندھن جمع کر کے اس کو آگ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم،
میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، کیا التجا ہے، کیا دعا ہے رب کے حضور۔ تو جناب ابراہیم بولتے ہیں اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخا جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر فرمان الہی آگ کے نام آیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سن سلامتی کی ٹھنڈی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ 40 دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا۔ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب تھے؟ کہا وہی 40 دن جو میں نے آتش نمرود میں بسر کیے تھے۔ سنت ہے ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں، پنجابی کی۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے، اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں، حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں، مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے، اور قربانی کی باری غریب ہو گئے سارے،
غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر, اس کے رستے میں 1 دے گا, رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں, خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے, جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے, ایک میرے ماں کا, ایک میرے باپ کا ہے, ایک میرے فلاں استاد صاحب کا, ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندھا ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا, یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں, نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا, پھر اس کی خدمت ہو, پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. What are we doing? WhatsApp people, Facebook people, Twitter people, Instagram people, I'm asking you, the jokes are being circulated on these social medias. Social media پر جوک سرکولیٹ ہو رہے ہیں, قربانی کے جانور کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. It is happening. پایا بریانی, بھیجا مسالہ, ایسے میسیجز آ رہے ہیں. What are you doing? آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں آپ. قربانی کیا یہ ٹکا, پایا, تندوری چکن, یہ اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے قربانی تھی. میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور یہ پوست اور یہ خون اس کی حاجت نہیں ہے, تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. تو کیا یہ تقوی ہے کہ آپ قربانی کے اس جانور کو جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس کے کھروں کے ساتھ اور اس کے سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن میدان میں لایا جائے گا, اور یہ جانور پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام کرنے والے ہیں, آپ اس کے گوشت اور اس کے ٹکڑوں کا مذاق اڑا رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہو؟ ینگسٹرز ڈونٹ فال پرے ٹو دیز پروپیگنڈا, مت کرو یہ سب. یہ قربانی کے جانور, صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ, بولیے نا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس کا مذاق مت بناؤ. میں تھوڑا سا ان ریلیشن وتھ ٹوڈیز ورلڈ میں بات کر رہا ہوں. میں باقی سب بیان تو آپ سنتے ہی رہتے. I'm trying to relate what we are doing. ینگسٹرز کیا کر رہے ہیں اس پر غور کیجئے. اگر ایسے میسیجز ہیں اس کو سٹاپ کیجئے, ایسا مت کیجئے, اس کو ریڈیکیول مت کیجئے, اس کو اس کی قدر کیجئے, اس کو سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے. عالم اپنے بچے کو عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ امامت کر کے ان جاہل ترشتیوں کی اتنی باتیں سنی ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کی جتنی باتیں نہیں سنتی اس سے زیادہ جاہل ترشتی امام کو باتیں سناتے ہیں. ایک بیوی اپنے شوہر سے جتنا نہیں ڈرتی اس سے زیادہ امام اپنے ترشتیوں سے ڈرتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے اتنا ظلم برداشت کیا تو میں اپنے بچوں کو اس ظلم کی آگ میں کیوں جھونکوں. جو غریب علاقے ہیں, غریب, وہاں گوشت پہنچانے کا از خود اہتمام کریں, بندوبست کریں, اور ان لوگوں کی لسٹیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے. باقی وہ جو ہمارا طریقہ ہے تحفہ دینے اور تحفہ لینے کا کہ ایک پلیٹ آئے گی تو پھر ایک پلیٹ میری جائے گی, اس سے تھوڑا سا نکل آئیں. یہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے, اس کے اندر یہ تکلفات نہیں پیدا کریں. کوشش فرمائیں کہ سارے کا سارا گوشت تقسیم ہو جائے. جس طرح سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے نا, تو سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں, قربانی واجب ہے, نماز فرض ہے. تو قربانی کا بہت زیادہ دھیان رکھنے والا اگر نمازی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے کوئی کمال کام. اس لیے حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تسی نفس تے چھری پھیر دے نہیں, بس دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک کی کیتی جاندے ہو. آہی تو ایسا مقدر عطا کر ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا.
میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اللہ ایک اوپر کا حصہ تھا، جب پتہ لگا پاکستان سے علماء کرام آئے، اندر کا حصہ کھول دیا گیا، اب 15-16 تہ خانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے، حضرت بلال کی قبر کو میں گلے سے لگا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا عبدالحنان موقع ہے، اس میں وہ محمد کا غلام سو رہا ہے جو جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ مکے کی سرزمین پر دل اٹھانے والے تو سارے تھے، نبی کے یاروں میں وہ بھی، اور نبی کے یار بھی، رحمت والا نبی، اور یہ حبشے کا غلام ہے، مکے کے کفر کے سامنے، مکے والوں کے ظلم کے سامنے جو پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو آپس میں تعارف کرایا جاتا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سیدنا بلال حبشی نے میرے سے پوچھا میرے مکان میں آپ بغیر اجازت کیوں آ گئے؟ میں نے کہا عبدالحنان پاکستان سے۔ اچھا اچھا اچھا، عہدہ کیا؟ میں نے کہا آج کے رسول۔ حضرت بلال ایسے لگا جیسے ہنسنے لگ گیا، کہا دوبارہ کہیو۔ میں نے کہا آج کے رسول کا ذرا منہ دکھا۔ حضرت بلال میرا منہ دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا نبی کے بلال؟ کہ تو بھی آج کے رسول ہے، مجھے بھی دنیا آج کے رسول کہتی ہے، تو بتا آج کے رسول بننے کے لیے تجھے کیا خرچ کرنا پڑا؟ میں نے کہا بلال آج کے رسول بننے کے لیے مجھے ملا ہی ملا، مجھے خرچ کرنا نہ پڑا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا آج کے رسول مکھن پروٹی کھا کے بنا۔ بلال کے سینے سے اونکا نکلا، گڑ گڑ کی آواز آئی۔ بلال کہنے لگا تو مکھن پروٹی کھا کے آج کے رسول بنا؟ رب اکبر کی قسم ہے میں چمڑے ادڑوا کے آج کے رسول بنا۔ تیرے عشق کا معیار چھوٹے گوشت کی یخنی، تیرے عشق کا معیار سفید کاٹل، تیرے عشق کا معیار خس خوشبو، تیرے عشق کا معیار ٹوٹی کرولا گاڑی۔ بغیر اے سی کے تقریر نہیں ہوتی، بغیر بوتل پانی کے تقریر نہیں ہوتی۔ میں آج کے رسول ہوں، مجھے پوچھ مکے والے مار مار کے مجھے عدم ہوا کر دیتے تھے، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا، مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کہ مکے کی گلی میں مجھے اتنا مارا جا رہا، لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے مجھے اس دروازے پہ لے آئے، اس محلے میں لے آئے جس گلی میں سرکار کا مکان تھا۔ اللہ اکبر، جب امیہ نے میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی پہ درہ مارا، میری چیخ نکل گئی، میری پکار سن کر کملی والا اپنی چرپائی سے اپنی مسیری سے اٹھے اور دروازہ کھول کے مجھے دیکھا، کہا اے میرا بلال، کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا بلال تیری ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگی، تیری ہائے سیاہ بنا کے لال پریشان ہو گئے۔ حضرت بلال روتے بھی ہنسنے لگے کہ سرکار میری طرف دیکھو۔ آپ نے فرمایا بلال ابھی تو رو رہا تھا، ہنسا کیوں؟ کہ کملی والے وہ رو اس لیے رہا تھا، یا اللہ جسم کمزور ہے لیکن تیرے ایمان تیرے دل کے پھیلانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، مولا مجھے ہمت دے۔ بلال ہنس کیوں رہا ہے؟ کہ کملی والے روتے کیوں؟ اندر جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ، کھاؤ پیو، جب تک تیرا بلال زندہ ہے اللہ کے دین کو پورے عالم میں پھیلانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ وہ حبشے کا بلال ہو کر مدینے سے شام تک اسلام کا پرچم بلند کر گیا۔ اب پاکستان کی 22 کروڑ عوام آج کے رسول بن کر اپنے گھر میں دین نہ زندہ کر سکے۔ مولوی صاحب یہ آپ کی مسجد تو بہت بڑی ہے، بس اتنا حصہ یہ پہلی باؤنڈری ہے، اتنا حصہ کتنا ہوگا میرے عزیزو؟ حضرت علی کا مکان نجف کے اندر ہم نے نماز پڑھی، جس میں رات میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ضرب لگی، شہید ہوئے، وہاں سے گزرے۔ اس وقت ہماری فلائٹ تھی رات کی، قطر ہم نے آنا تھا، کہنے لگے نہیں مولانا حضرت علی کا مکان دیکھتے جاؤ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دیکھا، اتنا بڑا حال تھا، اللہ اکبر، یہ آپ کی خدا کی قسم محراب بڑی ہے، علی کا کمرہ چھوٹا تھا، 6 کمرے تھے اس مکان کے اندر، ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا، ایک
کمرہ حضرت زینب کا، ایک کمرہ حضرت حسین حسن کا، ایک کمرہ ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ام البنین حضرت علی کی گھر والی دوسری، حضرت عباس علی کا بیٹا، حضرت حسین کا ستیلہ بھائی، اور ایک کمرہ جناب حضرت عباس کا، 6 کمرے۔ مولانا تصور کیجئے ایک کمرے میں پانی کا کنواں تھا، اس میں سے پانی رس رہا تھا کہ یہ کنواں حضرت علی کے اپنے ہاتھوں کا ہے، اور واقعی پرانا سا کنواں تھا، پانی میٹھا میٹھا باہر آ رہا تھا۔ میں نے یہاں دماغ میں سوچا، میں نے کہا واقعی علی انجینئر نہیں تھے، واقعی میرے عزیزوں پانی کی نکاسی کا انتظام بتانے والی نہیں تھے۔ پانی تو باہر ہوتا ہے تاکہ نکاسی باہر کو ہو جائے، کمرے میں پانی کیوں؟ وہاں کا مندوب مصری تھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولانا، پہلے اس نے انگلش میں بتایا پھر عربی میں کہ یہ مکان وزیر اعظم کا نہیں، یہ مکان نبی کے داماد کا مکان ہے، حضرت علی کی اولاد کا مکان ہے، نبی کے نواسے نواسیوں کا مکان ہے۔ حضرت علی نے پانی کا کنواں اپنے کمرے میں اس لیے بنوا لیا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے باہر جائیں گی، ان کی جتی کے نشانوں پر غیر محرموں کی نظر پڑ جائے گی۔ علی اتنا با کردار تھا کہ علی نے اپنی بیٹیوں کے جوتے کو بھی امت کے سامنے نہ دکھایا۔ میں نے اپنی بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی، رونے لگ گئی، میں نے کہا دیکھ تو روزانہ کہتی ہے بس زندگی میں بچوں کو ایک بڑا مکان دے دے۔ میں نے کہا کیا کرے گی بڑا مکان لے کر، جس مکان میں اولاد تیرے سو میں جوتیاں مارے؟ اللہ سے مکان نہ مانگ، اللہ سے مکان کا سکون مانگ، اولاد کے ہاتھوں کی عزت مانگ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ذرا سوچ 1400 سال سے پہلے جنت کی شہزادیاں کچے مکانوں میں رہ کر سجدے کر کے خدا کو راضی کر کے چلی گئی۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلنے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کینم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔